قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ چہل کاف کا عمل کیا ہے اور کیا اس سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ عدنان بھائی، کوئی بھی عمل ہے، چاہے وہ علاج کے لیے ہے، وہ پہلے بھی ہم مختلف اعمال کے حوالے سے ذکر کر چکے ہیں۔ جی، کوئی بھی عمل ہے، ہم اس کو دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ، میں نے ہر وہ بات بتا دی جس سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے، ہر اس بات سے منع کر دیا ہے جس سے تمہیں نقصان ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب یہ عمل کیا ہے، کب سے شروع ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ مختلف لوگ اس سے جادو کا بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں، میں اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کروں گا۔ جی۔ اس عمل کو منسوب کیا جاتا ہے، یہ 3 اشعار ہیں۔ اچھا۔ 3 اشعار ہیں جن میں 40 مرتبہ کاف آتا ہے ان اشعار میں، اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ یہ ان کے وہ پڑھا کرتے تھے یا ان کے لکھے ہوئے۔ اب یہ ان کے صرف اشعار ہیں اور ان میں جو ہے وہ 40 مرتبہ کاف آتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے علم میں اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ اچھا۔ کوئی بندہ بھی، مختلف بزرگان دین گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کی تعریف کسی نے کس طرح کی، کسی نے کس طرح کی، کسی نے کس طرح مانگا، کسی نے کس طرح مانگا، ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے۔ بالکل۔ لیکن کسی چیز کو منتخب کر لینا اور خود ساختہ اس کے بنا لینا فضائل، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا اس پر، جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو دیکھا مختلف لوگوں نے اس کے حوالے سے مختلف اعمال بتائے ہوئے۔ اچھا، چہل کاف کا سب سے پہلے جی اس کا عمل کرنے کے لیے چلہ کرنا ضروری ہے۔ اچھا۔ بتائے گا جو آپ کو، وہ سب سے پہلے کیا کہے گا؟ چلہ کرے گا۔ چلہ کرنا ضروری ہے۔ اب جو چلہ بتائے گا وہ آپ کر نہیں سکتے، لہذا مولوی صاحب سے کروائیں۔ اچھا۔ چلہ کیسے کرنا جی؟ 1111 مرتبہ پانی میں کھڑے ہو کر، نہر میں، تالاب میں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ اچھا۔ اور جس دن، یعنی یہ 40 دن پڑھنا ہے اور روز ایک ہی ٹائم ہو، آگے پیچھے ٹائم نہیں ہو سکتا۔ 40 دن تک کرنا۔ 40 دن تک جگہ بھی ایک ہو، ٹائم بھی ایک ہو۔ اب کیسے بندہ مینیج کر سکتا ہے اتنا بڑا؟ مطلب آپ کے لیے مشکل ہی اتنی پیدا کر دیں گے کہ آپ کر ہی نہیں سکیں۔ بالکل۔ پھر جی اس کی زکوٰۃ دینا ہوتی ہے جی، اس کا جی کوئی کیا مانگ لیتا ہے، کوئی کیا مانگ لیتا ہے، کوئی کیا کوئی کیا، اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی زکوٰۃ اس کی دیں جی، کسی نے مولوی صاحب کو کچھ دیں جی، کچھ جی یہ موکلوں کے لیے ایک بکرا دے دیں جی، اس طرح کی بڑی باتیں۔ اچھا۔ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی طرف منسوب کرتے ہو، کیا ان کو یہ اس بارے میں پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ انہوں نے تو یہ چلے اور یہ ساری چیزیں نہیں لکھی۔ ان کی کتابوں میں دکھاؤ نا کہ انہوں نے کہا کہ یہ چلہ کرو اور اس طرح عمل کرو، اس طرح بھوکے مارو۔ پھر اسی طرح آگے چلتے ہیں، لیں جی اس عمل کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، مزے کی بات سنیں، جی۔ عمل بتایا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اجازت ان سے لینی ہے۔ اجازت مولوی صاحب سے لینی ہے۔ اب مولوی صاحب کی اجازت کے بغیر آپ جو ہے وہ یہ عمل نہیں کر سکتے۔ کیسا لوگوں کو جو ہے وہ پاگل بنایا ہوا ہے، واللہ دل روتا ہے۔ بالکل بھئی وہ طریقہ جب ہم خود خوار ہوئے ہیں، خود ہم اس رسوائی کے راستے پر چلے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا یہ طریقہ ہے، یہ عمل ہے، یہ کرو گے تمہاری پریشانیاں ختم، تمہارا جادو ختم، تمہارے جنات ختم، تم ہر
چیز سے محفوظ ہو جاؤ گے. تم للکار کر کہیں کہہ دو کہ مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تمہیں نہیں نقصان پہنچا سکے گی. اللہ اور اس کے رسول نے یہ عمل بتایا، کرو. بالکل. پھر کہاں ہم رسوا کیوں ہوئے؟ پھر یہ جن، یہ جادوگر ہمیں چیلنج کیوں دینے لگے؟ عدنان بھائی واللہ جادوگروں کے چیلنج سنے حیران رہ جاتا ہے بندہ. بالکل حیران رہ جاتا ہے. میں ایک دن سفر کر رہا تھا ایک اپنے دوست کے ساتھ، جی. اسلام آباد کے لیے ہم نکلے تو ایک جگہ پر موٹر وے چڑھنے لگے تو وہاں پر ایک ہوٹل تھا، تو ہم نے سوچا چائے پی لیں. ہم چائے پینے کے لیے وہاں پر رکے ہیں تو وہاں پر یہ چل رہی تھی مشہوریاں ان بابوں کی. اور عدنان بھائی خدائی کے دعوے واللہ ہے، وہ جادوگر خدائی کے دعوے کر رہے ہیں. صحیح بات. اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جادو ایسے کر دیتا ہے، ویسے کر دیتا ہے. کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں دنیا میں، ہمارا جادو کر دیتا ہے. نعوذ باللہ. اصل میں اس حوالے سے لا بھی نہیں ہے نا تاکہ ان کو روکا جا سکے، جس طرح سعودی عرب میں ان پر کنٹرول ہے پورا. عدنان بھائی وہ لا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو اللہ نے عقل فہم سمجھ دی ہے کہ نہیں دی؟ وہ تو ہے. ان کے پیچھے لگتا کون ہے؟ ہم نے ان کو اوپر لائے ہیں، ہم نے ان کو جو ہے وہ کیا ہے، ہم نے ان کو آگے بڑھایا ہے. ان پر یقین کر کر اور ان کے پیچھے جا اللہ اور اس کے رسول کا رستہ جب چھوڑو گے رسوا ہوگے. میں اس عمل کے حوالہ سے ہی آپ کو یہ کہتا ہوں، اس کے جتنی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی. بالکل. کسی بزرگ کا، کسی مولوی صاحب کا تجربہ ہو سکتا ہے، کسی کا اپنا عمل ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں وہ یہ نہیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سورہ فلق اور ناس جادو کے علاج کے لیے بتا دی، حسد کے علاج کے لیے بتا دی، نظر بد کے علاج کے لیے بتا دی. ہر چیز کے علاج کے لیے وہ چیزیں اللہ نے قرآن میں اتار دی. بالکل. اور بتا دیا کہ ہم نے مکمل کر دیا، قرآن کو مکمل کر دیا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہر وہ چیز جو تمہیں فائدہ دیتی میں نے قرآن اور حدیث میں بتا دی، اور ہر چیز جو تمہیں نقصان دیتی ہے میں نے وہ بتا دی ہے. وہ کرو گے، پڑھو گے اور ساتھ میں توکل کرو گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کر کے وہ کام کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں. ہر پریشانی ختم، تکلیف ختم، مصیبت ختم، جادو ختم، جنات ختم، ہر قسم کا شر ختم ہو جاتا ہے اگر بندہ اللہ پر توکل کر کے یہ عمل کرے. تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم